کہ آج ہم لوگ قومی تہوار منا رہے ہیں۔ یہ 15 اگست آزادی کا دن ہے، یعنی یہ 15 اگست کا دن تھا جب ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس آزادی کے پیچھے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں علماء کرام نے دیش کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگوں نے مل کر آزادی کی لڑائی لڑی تھی اور غلامی سے ہندوستان کو آزاد کرایا تھا۔ لیکن آخر یہ ملک ہمارا ہندوستان غلام کیسے ہوا؟ 1600 صدی عیسوی میں انگریز ہندوستان میں تاجر بن کر آیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد انہوں نے کلکتہ میں ڈالی اور تجارت کی نیت سے اس ملک میں وہ لوگ پورے ملک میں پھیل گئے۔ اس کے بعد یہاں ہندوستان کبھی سونے کی چڑیا ہوا کرتا تھا، یہاں ذخائر، معدنی ہر اعتبار سے ہندوستان بہت مالا مال تھا۔ تو ہندوستان میں انہوں نے دلچائی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا اور ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں قبضہ جمانا شروع کیا، اور وہ لوگ ہندوستان پر قبضہ اور ہندوستان کو غلام بنانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ اس چیز کو سب سے پہلے سراج الدولہ جو بنگال کے اس ٹائم وہ حاکم تھے، تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور 1757 میں انگریزوں سے پہلی جنگ ہوئی ہے۔ 1757 میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ پلاسی کے میدان میں شکست کھاتے ہیں۔ 1757 کے بعد 1767 میں میسور سرینگا پٹنم کے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد حیدر علی، انہوں نے انگریزوں سے 1767 سے لے کر 1782 تک 2 جنگیں لڑی ہیں، لیکن وہ بھی انگریزوں کو ناکام کرنے میں وہ بھی ناکام ثابت ہوئے۔ 1782 میں جب ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ برسر اقتدار ہوئے تو 1782 سے 1799 تک انہوں نے انگریزوں سے جنگ لڑی، اور 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انگریزوں کو مسلمانوں سے اور مسلمان حکمرانوں اور قائدین سے اتنا خوف تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے جب شہید ہوتے ہیں، زمین پہ ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، گری ہوئی تھی، تو انگریز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ قریب میں جائے اور ان کو چیک کرے۔ جب وہ انگریز کا ایک افسر قریب میں گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ ٹیپو سلطان اب شہید ہو گئے ہیں، تو وہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لاش کے پاس کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس ملک میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم جہاد یا جہاد کا فتویٰ 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جامع مسجد کی سیڑھی پر بیٹھ کر انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اگر انہوں نے جہاد کا فتویٰ نہ دیا ہوتا تو آج یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوا ہوتا۔ ملک کے علماء کرام سب سے پیش رہے، اور وہ چاہے پلاسی کا میدان ہو یا میرٹھ کا میدان ہو یا دلی کے چاندنی چوک سے لاہور تک جتنے درخت تھے، ہر درخت میں علماء کرام کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی، لیکن علماء کرام اور دیش کے تمام لوگ اس ملک کو غلامی سے چھڑانے میں پیچھے نہیں ہٹے اور مسلسل جدوجہد اور قربانیاں دیتے رہے۔ 1803 میں سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ لگا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور 1826 سے لے کر 1833 تک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ ملک کے مختلف گوشوں میں ریاستوں میں گھوم کر لوگوں کو انگریزوں کی ناپاک سازش کے بارے میں بتاتے رہے، ان کو بیدار کرتے رہے، ان کو جگاتے رہے۔ آخر وہ بالا کوٹ کے میدان میں 1831 میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد دیش کے تمام لوگ بیدار ہوئے اور ان کو احساس ہو گیا کہ اگر ہم لوگ ابھی کوشش نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی انگریزوں کے غلامی کی ساتھ زندگی گزارے گی۔ اس لیے 1857 میں باقاعدہ سب سے پہلے پورے ملک کے لوگوں نے مل کر پہلے تو حکمراں
جنگ لڑ رہے تھے، مسلمان جنگ لڑ رہے تھے، لیکن 1857 میں تمام لوگوں نے جنگ لڑی اور وہ میرٹھ کے میدان سے جنگ شروع ہوئی اور مختلف ملک کے مختلف گوشے میں یا مختلف شہروں میں وہ جنگ چلی، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں اور دوستوں 1857 کے بعد جو بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو مغل آخری بادشاہ تھے، ان کو 81 سال کی عمر میں یا 82 سال کی عمر میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں کے سر کو کاٹ کر انگریزوں نے ان کے سامنے پیش کیا تو بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تیمور کی اولادیں اپنے باپ کے سامنے اسی طرح سرخرو ہو کر اپنا فرض ادا کرتی ہیں، وہ کبھی غمگین نہیں ہوئے، جنگ لڑتے رہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جنگ کی کامیابی جو ملی ہے وہ کامیابی تمام لوگوں نے مل کر یہاں سے ملک ہندوستان سے غلامی کی زنجیر کو کاٹا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب بہادر شاہ ظفر کے سامنے ایک انگریز نے کہا تھا دمدمے میں دم نہیں، دمدمے میں دم نہیں، تیغ ہندوستان کی، دمدمے میں دم نہیں، تیغ ہندوستان کی، تو بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ اس کے بعد کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بہت اہم شعر ہے، وہ شعر جو ہے اس طریقے کا ہے کہ ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کسی شاعر نے جب یہ ملک آزاد ہوا اور ہزاروں اور لاکھوں علماء کرام نے قربانیاں دی ہے تو اس ملک میں آج ہندوستان کو ترقی دینے میں، اگر ترقی دینا ہے، ہندوستان کو آگے بڑھانا ہے تو یہاں ایکتا بنائے رکھنا ہوگا، اتحاد کو قائم رکھنا ہوگا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں گے تو یہ ملک ہمارا بہت زیادہ آگے بڑھے گا۔ اس لیے کہ اس ملک کی مٹی میں وفا ہے، اس ملک کی مٹی میں بھائی چارہ ہے، اس ملک کی مٹی میں محبت ہے۔ عاشقان وطن اپنی جان دے گئے، عاشقان وطن اپنی جان دے گئے، عظمتوں کا آسمان ہمیں دے گئے، عاشقان وطن اپنی جان دے گئے، عظمتوں کا آسمان ہمیں دے گئے، غلامی کی ہر زنجیر کو توڑ کر، غلامی کی ہر زنجیر کو توڑ کر ہمیں ایک آزاد ہندوستان دے گئے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اسی طرح بھائی چارہ کے ساتھ ہمارے ملک کو ترقی دے، امن سلامتی قائم ہو اور ہمارے ملک میں ہندو مسلم ایکتا قائم ہو۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھی، اساتذہ کرام نے دعائیں کی، اساتذہ کرام کا حکم تھا، اس لیے میں نے یہ بات کہی۔